بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 10 ہے ضمائر مجرور متصل۔ ضمائر مجرور متصل۔ لی میرے واسطے، میرے لیے، اس کو ضمائر مجرور متصل اس لیے کہتے ہیں، دیکھو یہ لام حرف جر ہے اور یہ جو یا ضمیر ہے یہ ہے ضمیر مجرور متصل۔ مجرور کیوں؟ مجرور اس لیے کہ اس پر یہ لام حرف جر داخل ہے۔ یاد رکھنا حروف جارہ آپ پڑھ لو گے علم النحو میں 17 ہے۔ باء تاء کاف لام واو منذ مدخلا رب حاشا من عدافی عن علا حتی الا، تو یہ اسم کو زیر دیتے ہیں اس لیے اس کو حروف جارہ کہتے ہیں۔ تو یہ جو یا ضمیر ہے یہ ہے ضمیر مجرور متصل۔ مجرور کیوں؟ مجرور اس لیے کہ اس پر یہ لام حرف جر داخل ہے، اور متصل اس لیے کہ یہ جو ضمیر ہے یہ حرف جر کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں ضمیر مجرور متصل۔ متصل کا مطلب ملی ہوئی۔ تو صرف یہ یا ضمیر مجرور متصل نہیں ہے بلکہ آگے نا، کا، کما، کم، کی، کما، کن، ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہن، یہ سب جو ہے یہ ضمیر مجرور متصل ہے۔ اور یاد رکھنا ضمیر مجرور متصل ہی آتا ہے، منفصل نہیں آتا۔ تو لی میرے واسطے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، دونوں کے لیے یہ صیغہ مشترک ہے، یہ لفظ مشترک ہے۔ لنا ہمارے واسطے، ہمارے میں سب آ جاتے ہیں، چاہے دو مرد ہو یا دو عورتیں ہوں، یا سب مرد ہو یا سب عورتیں ہوں، تو تثنیہ ہو جمع ہو مرد ہو مؤنث ہو، سب کے لیے یہ لفظ یہ صیغہ مستعمل ہے۔ لنا ہمارے واسطے، لکا تجھ ایک مرد کے واسطے، یہ کاف زبر کا یہ تجھ ایک مخاطب کے لیے آتے جو مرد ہو سامنے موجود ہو، مخاطب ایک ہو۔ لکا تجھ ایک مرد کے واسطے، لکوما تم دو مردوں کے واسطے، تو کا ایک مرد کے لیے، کوما دو مردوں کے لیے جو سامنے موجود ہو، اور کم سب مردوں کے لیے جو سامنے موجود ہو، تو لکم تم سب مردوں کے واسطے۔ تو اب مؤنث آئے گا، کا، کما، کم، یہ تو واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر۔ اب واحد مؤنث، تثنیہ مؤنث، جمع مؤنث، واحد ایک کو کہتے ہیں، تثنیہ دو کو، جمع دو سے زیادہ کو۔ تو لکی تجھے ایک عورت کے واسطے، کاف زبر کا سے کاف زرکی کر دو تو اس سے واحد مؤنث حاضر کا صیغہ بن جاتا ہے، لکی تجھ ایک عورت کے واسطے، لکوما تم دو عورتوں کے واسطے۔ لکوما تثنیہ مذکر کے لیے بھی آتا ہے اور لکوما تثنیہ مؤنث کے لیے بھی آتے، تم دو عورتوں کے واسطے، تم دو عورتوں کے لیے۔ لکن تم سب عورتوں کے واسطے۔ اب غائب کی باری شروع ہو گئی، 3 مذکر غائب 3 مؤنث غائب۔ مذکر کے لیے ہو، ہما، ہم آتا ہے، اور مؤنث کے لیے ہا، ہما، ہن آتا ہے۔ تو لہو اس ایک مرد کے واسطے، یہ لام زیرلی جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے واسطے۔ یاد رکھنا یہ جو لام حرف جر ہے یہ جب یہ ضمیر پہ داخل ہوتا ہے تو لام کے اوپر زبر آتا ہے، لا آتا ہے، لیکن ضمیر کے علاوہ جب کسی نام پہ داخل ہوتا ہے ضمیر کے علاوہ تو پھر اس کے نیچے زیر ہوتا ہے، جیسے الحمد للہ، دیکھو لام کے نیچے کیا آ رہا ہے؟ زیر آ رہا ہے۔ تو یہ جو لام حرف جر ہے ضمیر پہ جب داخل ہوتا ہے تو اس کے اوپر زبر آتا ہے، واحد متکلم پر داخل ہوتا ہے پھر تو زیر ہی آتا ہے، جیسے لی، لیکن واحد متکلم کے علاوہ جتنے بھی ضمائر ہیں اس پر جب یہ داخل ہوتا ہے تو اس کے اوپر زبر آتا ہے، اور اس کے علاوہ باقی اسموں پہ جب داخل ہوتا ہے تو اس کے نیچے زیر آتا ہے، زیر آتا ہے، جیسے للہ، للمصاحبتی۔ تو لہو اس ایک مرد کے واسطے، لہما ان دو مردوں کے واسطے، لہم ان سب مردوں کے لیے، ان سب مردوں کے واسطے۔ اب 3 مؤنث غائب کیا رہے، لہا اس ایک عورت کے لیے، واسطے اور لیے ایک ہی چیز ہے، لہما ان دو عورتوں کے لیے، لہن ان سب عورتوں کے واسطے۔ اب یہاں چند حروف جارہ
ویسے تو میں نے بتایا یہ 17 ہے، یہاں چند حروف جارہ لکھے ہیں معانی کے ساتھ، تو اس پہ ذرا نظر کریں۔ دیکھو من، اس کا کیا معنی ہے؟ سے، من سے۔ اور یاد رکھنا یہ جو حروف جارہ ہے جب اسم پہ داخل ہوتے ہیں تو آخر میں زیر دیتے ہیں، زیر۔ من سے، فی میں، الا اس کا معنی ہے تک، طرف، دونوں معنی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، تک، طرف، یہ الا کا معنی ہے۔ عن اس کا معنی بھی ہے سے، علا اس کا معنی ہے پر، اوپر۔ یہاں دیکھو لام زیرلی، اس کا کیا معنی؟ واسطے۔ تو یہ جو اوپر آ رہے لہما، اس ایک مرد کے واسطے، تو یہ واسطے کا ترجمہ یہ لام دیتا ہے۔ لیکن میں نے ابھی آپ کو بتایا یہ جو لام یہ جو اسلام کے نیچے زیر آتا ہے، یہاں دیکھو زیر لکھا ہے لی، واسطے، للمصاحبتی، لیکن واحد متکلم کے ضمیر کے علاوہ جتنے بھی ضمیریں ہیں اس پر یہ جو لام داخل ہوتا ہے پھر اس کو زبر دیا جاتا ہے، ویسے اس کے نیچے زیر آتے ہیں، لی واسطے، تو اس کا ترجمہ ہے واسطے کے لیے۔ بی اس کا معنی ہے ساتھ۔ اب یہی ترجمہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، تو نیچے یہی ترجمہ آپ نے کرنا ہے۔ اب دیکھنا فی، اب فی کا کیا ترجمہ ہے؟ میں۔ تو اب دیکھنا فی ہی، اس ایک مرد میں، کیونکہ ابھی آپ کو بتایا یہ جو ہا ہے یہ واحد مذکر غائب کے لیے آتے ہیں، پھر ہما، ہوما، فی ہما، اور پھر ہوم، پھر ہا، ہوما، ہن، اور مذکر کے لیے کا، کما، کم، اور مونس کے لیے کی، کما، کن۔ تو آپ یہ اپنے ذہن میں یاد رکھیں۔ تو فی ہی اس ایک مرد میں، اس ایک مرد میں، تو فی کا معنی میں، اور یہی اس ایک مرد، تو اس ایک مرد میں۔ من کا، اب دیکھو من کا کیا معنی؟ سے، اور کا کس کے لیے تھے؟ واحد مذکر حاضر کے لیے۔ تو من کا، تجھ ایک مرد سے، کیونکہ من کا کیا معنی؟ سے، یہ اوپر لکھا ہے۔ اب دیکھو الیکم، اب الا کا کیا ترجمہ ہے؟ تک، طرف، تو تم سب مردوں کی طرف، کیونکہ کم کس کے لیے آتے؟ جمع مذکر حاضر کے لیے جو سامنے موجود ہو، کیا، کما، کم، ابھی آپ کو بتا دیے۔ تو الیکم، تم سب مردوں کی طرف، یا تم سب مردوں تک۔ عن ہن، ہن کس کے لیے آتے؟ جمع مؤنث غائب کے لیے، ہا، ہوما، ہن، جیسے اوپر آپ نے پڑھ لیا لہن، اسی کی طرح۔ تو بس آپ سے ترجمہ تبدیل کرے، عن کا کیا معنی؟ سے، تو عن ہن، ان سب عورتوں سے۔ اسی طرح علیہم، علیہم، تو علی کا کیا معنی؟ پر، اور ہم وہ سب مرد، تو علیہم ان سب مردوں پر، جیسے اوپر الیہم، بالکل الیہم کی طرح ہے، بس یہاں لفظ تبدیل کرو، علیہم ان سب مردوں پر۔ لہما ان دو عورتوں کے واسطے، یہ تو اوپر گزر چکا، کیونکہ لام زیرلی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ واسطے۔ بیکما تم دو مردوں کے ساتھ، کیونکہ با زیر بی کا کیا ترجمہ؟ ساتھ، تو وہی ترجمہ بیکما، بیکما کس کی طرح ہے؟ لکما تم دو مردوں کے لیے، تو بیکما کس کی طرح ہے؟ لکما کی طرح ہے۔ تو لکما کا کیا ترجمہ؟ تم دو مردوں کے لیے، تو بیکما تم دو مردوں کے ساتھ، بس صرف ترجمہ اور لفظ تبدیل کرنا ہے۔ من کن تم سب عورتوں سے، کیونکہ اوپر الی یا لکن کا کیا ترجمہ تھا؟ لکن تم سب عورتوں کے لیے، لکن، تو یہاں من کن، من کا کیا ترجمہ؟ سے، تم سب عورتوں سے۔ الینا ہم تک یا ہماری طرف، الینا، جیسے اوپر کیا تھا؟ لانا ہمارے واسطے، تو الینا ہم تک یا ہماری طرف، کیونکہ الا کا کیا ترجمہ؟ تک، طرف۔ عن کما تم دو عورتوں سے، ان کا ترجمہ سے، اور کما کا کما یا کی کما دونوں کے لیے آتا ہے۔ علیہا اس ایک عورت پر، علی کا کیا ترجمہ؟ پر، اور ہا اس ایک عورت، تو علیہا اس ایک عورت پر، فی کی تجھ ایک عورت میں، کاف زیر کی کا معنی تجھ ایک عورت، حاضر، اور فی کا کیا؟ میں، تو تجھ ایک عورت میں۔ تو ابھی اردو میں ترجمہ کرے، دیکھو من ہوم، ہوم کا کیا معنی؟ وہ سب مرد، اور من کا کیا معنی؟ سے، تب کیا ترجمہ ہو گیا؟ من ہوم ان سب مردوں سے۔ آگے دیکھیں الیہا، اب ہا کا کیا ترجمہ؟ وہ ایک عورت، تو الا کا کیا معنی؟ تک، طرف، تو الیہا اس ایک عورت کی طرف یا اس ایک عورت تک۔
کا کیا ترجمہ؟ تجھ ایک مرد، تو علیکا تجھ ایک مرد پر، عن کم تم سب مردوں سے، عن کا کیا معنی؟ سے، کم تم سب مرد، تو عن کم تم سب مردوں سے، لہن ان سب عورتوں کے لیے، بی میرے ساتھ، یا زیری جو ہے لی میرے لیے، لی میرے واسطے، تو بی میرے ساتھ، کیونکہ بازی بی کا کیا ترجمہ؟ ساتھ، فیہما ان دو مردوں میں یا ان دو عورتوں میں، دونوں ترجمے درست، الیکن تم سب عورتوں کی طرف یا تم سب عورتوں تک، عنا ہم سے، عنا کس؟ لنا ہمارے واسطے، تو عنا ہم سے، کیونکہ عن کا کیا ترجمہ؟ سے، فیہم ان سب مردوں میں، منی مجھ سے، کیونکہ من کا کیا ترجمہ؟ سے، اور آخر میں یا ضمیر لگاؤ، جیسے لی میرے لیے، تو منی مجھ سے، عنہا اس ایک عورت سے۔ ابھی آپ نے عربی میں ترجمہ کرنا ہے، یعنی اردو سے آپ نے عربی بنانا ہے۔ تجھ ایک عورت سے، تو من کی، تجھ ایک عورت سے، تجھ ایک عورت کے لیے کیا آتے؟ کی، تو من کی تجھ ایک عورت سے، ان سب عورتوں تک، تک کے لیے کیا آتے؟ الا، اور ان سب عورتوں اس کے لیے ہن، ہن، اچھا الیہن ان سب عورتوں تک، الیہن تجھ ایک عورت پر، تو علی کی تجھ ایک عورت پر، علی کی ہم دو عورتوں کے واسطے، جب ہم آ جائے سمجھ جاؤ کہ آپ نے جمع کا صیغہ لانا ہے، جمع کی ضمیر آپ نے لانا ہے، ہم دو عورتوں کے واسطے، تو لنا ہم دو عورتوں کے واسطے، اگر آپ یوں کہو ہم دو مردوں کے واسطے تب بھی اسی طرح آئے گا لنا، اگر آپ یوں کہو ہم سب مردوں کے واسطے تب بھی اسی طرح آئے گا لنا، اگر آپ یوں کہو ہم سب عورتوں کے واسطے تب بھی اسی طرح آئے گا لنا، ان سب مردوں میں، فیہم ان سب مردوں میں، ان مردوں کے لیے ہم آتا ہے سب مردوں کے لیے، اور فی میں، فیہم ان سب مردوں میں، ہم دو عورتوں کی طرف، الینا، الینا کیونکہ طرف کے لیے کیا آتا ہے؟ الا، تو الینا ہم سب عورتوں میں، فینا جب ہم آ جائے تو سمجھ جاؤ آپ نے جمع کا صیغہ لے کر آنا ہے، جمع متکلم کا، ہم سب عورتوں میں، فینا اس ایک عورت کے واسطے، لہا اس ایک عورت کے واسطے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔